پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ بسا اوقات برائیوں کا ذہن میں ہونے کے باوجود، جس طرح کے ان کے نقصانات بھی پتہ ہوتے ہیں اور ان کے عذابات بھی ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان چیزوں سے بچ نہیں پاتے، تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ اللہ، اس کے لیے یہ کہ مطالعہ ہو، اس سے بیانات سنیں جس میں گناہوں کے عذابات کا بیان ہو۔ تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے آدمی کو، لیکن پڑھنے سے پھر تازہ ہوتا ہے۔ پھر ایسی صحبت ہو کہ جو اس طرح کی باتیں جہاں سننے کو ملے۔ اب تو یہ صحبتیں بھی کم ہو گئی ہیں، اس طرح کی صحبتیں بھی اسی طرح کی ہیں، بس کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، تو سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، تو فلاں باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ یعنی کہ رشد و ہدایت کی باتیں اب کم ہوتی ہیں۔ تو ایسی صحبت اختیار کرے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، تو اس میں وہ اس طرح کے درس وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا چلا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ کی یہ جو جواب ہے، اس سے ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ جس طرح دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ جو نفلی روزے رکھنے کی جو تحریک چلائی جاتی ہے، تو اب چونکہ عام طور پر رمضان شریف کے علاوہ روزے رکھنے کا کوئی خاص کوئی موقع ہو جو مشہور ہوتے ہیں روزے رکھنے، تو اس میں تو بندہ ابھی بھی رکھ لیتا ہے، لیکن عام طور پر جیسے ربیع الاخر شریف میں اس طرح کے روزے رکھنے کا مطلب ایک ذہن نہیں بنتا ہے۔ لیکن جو آپ نے ابھی بات کی، تو جیسے ہمارے نیک اعمال شعبہ جو ہے اصلاح اعمال، اس کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، اور خاص کر یہ نفلی روزے رکھنے اور تہجد اور نوافل وغیرہ کا جو اہتمام کرتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی صحبت اگر مل جاتی ہے نا، تو بندہ اس طرح کی عبادت میں اور نیکیوں میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جی، الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ جیسی صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔